الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، اور اس سسٹم کی معرفت گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم لوگ ایک اسلامی سال ختم کر کے دوسرے اسلامی سال میں داخل ہونے جا رہے ہیں. ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد یہ مہینہ ختم ہو کر نئے سال کا آغاز ہو جائے گا. آدمی کی جو زندگی ہے وہ سیکنڈوں کے مجموعے سے منٹوں میں ڈھلتی ہے. یہ منٹیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہی گھنٹے جمع ہو کر دن بنتے ہیں، دن مہینے بنتے ہیں، اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. زندگی کا سفر اسی طریقے سے جاری رہتا ہے، اور ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ زندگی کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے، اور آدمی آخرت کے سفر پر چلا جاتا ہے، جہاں ایک نیا عالم شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی سال کا ختم ہونا اور نئے سال کا شروع ہونا یہ ہم سب کے لیے اپنے اندر بہت بڑی عبرت اور پیغام رکھتا ہے. انسان کو اس دنیا میں جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان میں بہت ہی قیمتی اور قابل قدر چیز جو ہے وہ آدمی کو دیا جانے والا وقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. پہلی نعمت صحت کی ہے، اور دوسری نعمت فراغت ہے، یعنی خالی وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جہاں ایک طرف ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ صحت کی نعمت ایسی ہے کہ عام طور پر صحت کے زمانے میں آدمی کو اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی بیماری آدمی کو آ پکڑتی ہے اور آدمی کی طاقت کو نچوڑ کر رکھ دیتی ہے، جسم اپنی معتدل کیفیت سے دور ہونے لگتا ہے، کئی بیماریوں کا گھر آدمی کا جسم بن جاتا ہے، اور بڑھاپا اس کے جسم میں جوان ہوتا رہتا ہے، تب جا کر آدمی کو اپنی اس صحت کی قدر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں جس دوسری اہم چیز کی طرف ہم سب کو توجہ دلائی ہے وہ خالی وقت ہے. آدمی کیا ہے؟ آدمی سیکنڈوں، منٹوں اور گھنٹوں اور دنوں اور سالوں کا مجموعہ ہے. موت انسان کی زندگی کو ختم نہیں کرتی. زندگی تو موت کے بعد بھی بدستور باقی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز آدمی کے ہاتھ سے موت کے بعد چلی جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے،
وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عطا فرمایا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسی نعمت جو دوسری مرتبہ آدمی کو حاصل نہ ہوگی، اور اسی کے بارے میں انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن فریاد کرے گا اور کہے گا کہ یا لیتنا نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل، اے کاش کہ ہم لوگ دوبارہ لوٹا دیے جائیں اور وہ سب کچھ کر کے آ جائیں جو ہم اس سے پہلے نہیں کر سکے۔ تو جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ تو جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دے رکھی تھی جس میں اگر کوئی آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اپنی زندگی کو درست راہ پر ڈالنا چاہتا، صحیح سمت سفر اختیار کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والے بھی تمہارے پاس آتے رہتے تھے۔ تو موت کے بعد جس چیز کی آدمی سب سے زیادہ حسرت کرے گا وہ یہی وقت ہوگا، کیونکہ زندگی تو اپنے تمام اور کمال کے ساتھ وہاں پر باقی ہوگی۔ اگر کوئی چیز ختم ہو چکی ہوگی تو وہ وقت ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں جو وقت گزر رہا ہے اور بطور خاص آدمی کے پاس جو فرصت کا وقت ہے، یہی فرصت کا وقت اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دھوکے میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو ایک ایسے موقع کے اوپر جبکہ ہم نے ایک سال ختم کیا ہے اور دوسرا سال شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس موقع پر اگر ہم واقعتاً مسلمان ہیں، اگر ہمیں زندگی کی کوئی قدر ہے، اگر ہم ایک بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر ہم اس بات پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی ایسے آنے والی ہے، ایسی آنے والی ہے کہ اس دنیا میں میری گزری ہوئی زندگی پر اس دوسری زندگی کے فیصلے ہونے والے ہیں، اور موت کے بعد وہ موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا جو اس دنیا میں مجھے ملا ہوا ہے، اگر ہم اس بات کا یقین اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں تو ایک سال کا گزرنا ہم سب کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اور آمادہ کرنا چاہیے کہ اس ایک سال کا ہم کچا چٹھا نکالیں اور سوچیں، احتساب کریں، آتم منتھن کریں کہ اس ایک سال میں ہم نے کیا پایا اور اس ایک سال میں ہم نے کیا کھویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا احتساب کرو، اپنا آتم منتھن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ یعنی جو شخص اس دنیا میں اپنے آپ کے احتساب کی، اپنے آتم منتھن کی عادت بنائے گا، نفع نقصان کا حساب لگائے گا، اپنی زندگی کا حساب لگائے گا، کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ کیا کیا جا سکتا ہے، زندگی کے جتنے دن گزر گئے ان میں سے کتنے غفلت میں گزرے، کتنے کام کے گزرے، اور آئندہ زندگی کو میں مزید بہتر کس طریقے سے بنا سکتا ہوں، اپنی زندگی کے لیول کو اوپر کس طریقے سے لے جا سکتا ہوں، جانوروں کی سطح پر گزرتی ہوئی زندگی کو اوپر اٹھا کر ایک حقیقی انسان اور اس سے آگے بڑھ کر ایک حقیقی مسلمان کی زندگی کی طرف کیسے لے جا سکتا ہوں، اس کا احتساب، اس کا آتم منتھن اگر ہم نے اسی دنیاوی زندگی میں کیا تو کل موت کے بعد کی زندگی میں ہمارا حساب انشاءاللہ اتنا کڑا اور سخت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی زندگی میں ہم نے احتساب نہیں کیا اور اس احتساب کے ذریعے سے آئندہ زندگی کی پلاننگ نہیں کی تو اس صورت میں ممکن ہے کہ زندگی اسی بے ڈھنگی رفتار سے گزرتی رہے، اور جب موت کا وقت قریب آئے تو پھر وہی حسرت اور افسوس کا عالم ہوگا جو ان لوگوں کو ہوا کرتا ہے جو زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن موت کے بعد خون کے آنسو رونے کی شکل میں بھی آدمی کے پاس گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں آتا۔ تو آئیے آج احتساب کرتے ہیں کہ ہمارے پچھلے سال میں جس کو ہم گزار کے آئے ہیں اس سال میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں تھی جو کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نہیں کر سکے ہیں۔
ہم نے 1 سال گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کر رکھی ہیں، اور یہ وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ان آخری ایام میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر ٹکتے بھی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے اپنے قدم مبارک کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ آپ کی جو آخری وصیت تھی، اس وصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کی نگرانی کرنا، اور جو لوگ تمہاری زیر نگرانی ہیں، جو تمہاری ماتحتی میں کام کرتے ہیں، جو تمہارے ہاتھ ہیتھر کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس آخری نصیحت اور وصیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، وہ یہی نماز کی نصیحت اور وصیت تھی۔ تو 1 سال گزرا، اس 1 سال میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کتنا کیا، ہم نے نمازوں کی پابندی کس قدر کی؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کئی دنوں کی فجر کی نمازیں ہماری ضائع ہو گئی؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں اور کتنی نوجوان بہنیں ہیں جن کے کئی دن نہیں، کئی مہینے اس حال میں گزر جاتے ہیں کہ وہ صبح ہمیشہ اس حال میں کرتے ہیں کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہوتا ہے اور زندگی کی رونق شروع ہو چکی ہوتی ہے، بازاروں کی گرم بازاری کے وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے، ظاہر ہے کہ ان کی فجر کی کئی دنوں کی اور کئی مہینوں کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہوں گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فجر اور دوسری طرف عشاء کی نماز کو منافقوں کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا تھا کہ منافقوں کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہے۔ کیا بات ہے، کئی مہینے گزر گئے لیکن فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وائرس سے ڈرایا تھا وہ نفاق کا وائرس ہمارے دلوں کے اندر پنپ رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات تقسیم ہوتی ہے، روزی تقسیم ہوتی ہے، نورانیت کا وقت ہوتا ہے، انوار تقسیم ہوتے ہیں، بارگاہ خداوندی سے رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لٹائے جاتے ہیں، کئی دن گزرے، کئی مہینے گزرے، فجر کی نماز کی توفیق نہ ہوئی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے اور میرے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت کے خزانوں سے اس کو کچھ نہیں دینا، اسی لیے میری آنکھ نہیں کھلتی اور میری قسمت میں صدا کی محرومی آئی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، اپنی ذات کا اس لحاظ سے احتساب کریں کہ گزرے ہوئے سال میں کتنی نمازیں ہیں جو ہماری قضا ہو گئیں، جن کو ہم ادا نہیں کر سکے، اور ہر نماز کے وقت مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے رہے اور اس وعید میں داخل ہوتے رہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کہ کفر کیا۔ وہ آدمی کس زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ تو پھر یہ میں کیسا مسلمان ہوں کہ ایک طرف میں اپنی زبان سے مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتا ہوں اور دوسری طرف میں کئی وقتوں کی نمازوں کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں داخل بھی ہو رہا ہوں کہ نماز چھوڑنے کی شکل میں اس پوزیشن میں نہیں رہ جاتا کہ فخر کے ساتھ یہ کہہ سکوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو سب سے پہلا احتساب، سب سے پہلا آتم منتھن جو سال کے ختم پر ہمیں اپنی زندگیوں کے حوالے سے کرنا ہے وہ ہماری نمازوں کا احتساب ہے۔ تو چھوڑیں، غفلت ہوتی ہے، غفلت ہر آدمی سے ہوتی ہے، انسان سے ہوتی ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے متقی بندے ہیں،
جب ان کو کوئی شیطان کا کچوکا لگ جاتا ہے تو شیطانی کچوکا لگنے کے بعد وہ اس غفلت میں اوندھے منہ پڑے نہیں رہتے، اسی گندگی کے حوالے نہیں رہتے، اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتے رہتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، وہ انہیں سنبھالا ہو جاتا ہے، وہ سنبھل جاتے ہیں، وہ اپنی پچھلی زندگی کو، اپنی پچھلی غلطیوں کو سدھار لیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا ریفریشمنٹ کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ تو پچھلے سال ہماری نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں تو ان نمازوں کی قضا ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور آئندہ سال کے بارے میں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے لے کر میری موت کی صبح یا شام تک میری کوئی نماز قضا نہ ہوگی۔ جو سال گزرا ہے وہ سال ہمیں اس بات کے احتساب کے اوپر بھی ابھارتا ہے کہ پچھلے سال میں نہ جانے کتنے اور گناہ ہوں گے جو ہم نے کیے ہیں، بطور خاص وہ گناہ جو تنہائی کے گناہ کہے جاتے ہیں، اور یہی وہ تنہائی کے گناہ ہیں جو آدمی کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ہوا باغی بن کر بندے کو اٹھاتے ہیں۔ وہ گناہ پچھلے سال میں نے کتنے کیے اور ان میں سے کتنے گناہوں سے میں نے توبہ کی، میری کتنی راتیں ہیں جو غفلت کی نظر ہو گئی، جن میں لوگوں سے چھپا چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتا رہا، اس کی ناراضگی کو مولتا رہا۔ میں اس سے پہلے کسی موقع پر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا امتحان الگ الگ انداز میں لیتا ہے۔ ہر دور میں انسانوں کا امتحان اللہ تعالیٰ الگ الگ اینگل سے لیتے ہیں۔ کسی زمانے میں جبکہ صحابہ کرام کے دور میں وہ حج عمرے کے سفر کو جایا کرتے تھے تو حرم کا جو علاقہ تھا اس میں جانور ہوا کرتے تھے جس کا لوگ شکار کیا کرتے تھے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے جانوروں سے آزمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم عمرے میں جاؤ گے اور حدود حرم میں داخل ہوں گے یا حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے لیکن تم خود احرام کی حالت میں ہو تو تم دیکھو گے کہ شکار کے جانور تمہاری نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور وہ کس طرح گزر رہے ہیں؟ تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے وہاں تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے، یعنی وہ تمہارے سافٹ ٹارگٹ ہوں گے، اور ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ تمہارے قریب سے اس لیے گزارے گا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جان لے کہ کون آدمی اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی کون محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اس شکار سے باز رہتا ہے، اور کون عرب کی پرانی عادت کے مطابق گوشت کا لالچی بن کر اس شکار کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں لوگوں کا امتحان اس انداز سے کیا تھا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں کو ہر دور میں آزمانے کی الگ الگ شکلیں ہوا کرتی ہے۔ اس دور میں جس چیز کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا امتحان کیا جا رہا ہے وہ موبائل کے تنہائی کے گناہ ہے۔ موبائل پر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کی انگلیوں پر چند حرکتیں آدمی کو ایسی دنیا میں پہنچا دیتی ہے جہاں اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب چیزیں اس کے سامنے اوپن ہے۔ وہ جس کلپ سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے، وہ جس میوزک سے اپنے کان کو خراب کرنا چاہے خراب کر سکتا ہے، وہ جس منظر سے اپنے آنکھوں کی لذت کا سامان کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ جس دنیا کی سیر کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ادھر اس نے اپنے دروازے کو بند کیا اور ادھر انٹرنیٹ کی فحاشی والی دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے کھل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دور میں اس طریقے سے آزماتا ہے کہ یہ انسان کا سافٹ ٹارگٹ ہے۔ کسی زمانے میں یہ ماحول خود آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ گاؤں میں اگر کسی کے گھر میں ٹی وی ہوا کرتی تھی اور ہمارے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ کبھی بھولے سے اس ٹی وی والے گھر چلا جایا کرتا تھا اور واپس آتا تھا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ وہ بچہ جا کر آتا تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا، چپکے چپکے جاتا تھا، چپکے چپکے واپس آتا تھا۔
بعض لوگ تھیٹر میں جاتے تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے کہ اگر گاؤں کا کوئی بڑا اسی تھیٹر میں ہمیں مل گیا اور ہمارے گھر میں خبر کر دی تو ہماری خیریت بگڑ جائے گی، اور یقیناً بڑی سرزنش ہوتی تھی، بڑی پٹائی ہوتی تھی، تنبیہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ سب پرانے زمانے کی باتیں تھی جو وقت کے ساتھ لد گئی، وہ قافلہ گزر گیا۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کی نئی شکلیں پیدا فرمائی کہ آج انسان کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے کہ وہ بلا کسی تکلف کے اپنے دروازے کی کنڈی لگا کر جس دنیا کی سیر کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو اب یہ احتساب کا موقع ہے کہ میرا جو سال گزرا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اس سال میں گھنٹوں کے گھنٹے اور کئی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اس طریقے سے گزاری کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کی خبیر اور غیور ذات مجھے دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی غیرت والی ہے، اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ جب کوئی بندہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کہ اے میرے بندے تو ان تمام کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر دیتا ہے جہاں سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس دروازے اور کھڑکی کو بند نہیں کرتا جہاں سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی یہ محسوس کرے کہ تنہائی کے اندر کسی گناہ کو کرتے ہوئے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں آدمی، اگر چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے یہ اس کو احساس ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے، کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے اور وہ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ ایک بچے نے مجھے یہ فحش اور بے حیائی کا کام کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ عین اسی وقت آسمان سے ایک غیبی صدا آ رہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنے دل کے کانوں سے اس صدا کو سننا چاہے تو سن سکتا ہے۔ وہ آواز یہ آ رہی ہوتی ہے کہ اے میرے بندے تو نے سب لوگوں سے پردہ کر لیا اور تو سب لوگوں سے چھپ گیا، اور تجھے یہ خیال ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو نے اس کا لحاظ کر لیا اور اس کے خیال سے تیری پیشانی کے اوپر پسینے آ گئے اور تیرا دل دھڑکنے لگا۔ اے میرے بندے کیا تو مجھے اپنی طرف دیکھنے والوں میں ایک چھوٹے بچے سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے تو حیا اور شرم کر لیتا ہے، لیکن اپنے رب غفور سے، اپنے غیور رب سے، اپنے رب العالمین سے تو شرم اور حیا نہیں کرتا۔ اس صدا اور آواز کو سنے تو آدمی یقیناً یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہوگا کہ تنہائی میں کتنا بڑا ظلم ہے جو میں اپنے آپ کے اوپر ڈھا رہا ہوں، اور میں کہاں اپنی نوجوانی کو استعمال کر رہا ہوں، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں جیسی عظیم نعمت کو ضائع کر رہا ہوں۔ وہ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے اور قادر تھا کہ میں جس وقت اس منظر سے اپنی آنکھوں کی لذت کا سامان کر رہا ہوتا اس وقت اللہ تعالیٰ میری بینائی کو چھین سکتا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ میری قوتوں کو چھین سکتا تھا، لیکن اس نے اب تک مجھ پر انعام فرمایا، اس نے اب تک مجھ پر احسان فرمایا، مجھے کسی بیماری کا شکار نہیں بنایا۔ تو چلیے پچھلے سال جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اب میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے عزم اور نیت کرتا ہوں کہ میں آئندہ سال اس حال میں گزاروں گا کہ کوئی غلط منظر، کوئی بے حیائی کی کلپ یا کوئی فلم میری نگاہوں سے نہ گزرے گا، اور تنہائی کے گناہوں سے جہاں تک ہو سکے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اس عزم کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں، اور پچھلے سال خدا نہ خواستہ اگر تنہائی کے گناہ ہو گئے ہیں تو ان گناہوں سے بارگاہ رب العالمین میں پہلی فرصت میں توبہ کریں۔ تنہائی کے گناہ ایسی چیز ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، بڑی حیرت ہوگی کہ آخر اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اذا خلو بمحارم اللہ تعالی انتہکوہ، یہ لوگ وہ ہیں جو
تنہائی میں جب انہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے لطف اٹھانے کا موقع ملتا تھا تو اس موقع سے فائدہ اٹھانے سے لوگ چوکتے نہیں تھے. انتہکوہ، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو پھلانگ جاتے تھے، ساری لیمٹس کو پار کر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے تنہائیوں میں مزے اڑاتے تھے. تو اس لیے باوجود ہے کہ انہوں نے نیکیاں کر رکھی ہیں لیکن تنہائی کے گناہ پر اصرار کی وجہ سے آج ان کو اوندے منہ جہنم کے حوالے کیا جا رہا ہے. ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی تنہائیوں کے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور خلوت میں تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کی عظمت، اس کی قدر اور اس کی عزت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیتا ہے. اس کی محبوبیت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اٹھا دیتا ہے اور ایک طرح کی پھٹکار اس کی ہستی اور اس کی ذات پر ایسی ڈال دی جاتی ہے کہ آدمی لوگوں کی نگاہوں میں مبغوض اور ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. اس کے واقعی کمالات کا بھی لوگ نوٹس نہیں لیتے، اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. تو اس وجہ سے خدا کے واسطے اس المیے سے، اس ٹریجڈی سے اپنی زندگی کو نکالیں، نہ اس کے ذریعے سے اپنی آخرت تباہ کریں، نہ ان تنہائی کے گناہوں کے ذریعے سے اپنی نوجوانی کو تباہ کریں، نہ اپنی آنکھوں کی روشنی کو تباہ کریں، نہ اپنے دین و تقوی کو نیلام کریں. خدا کے واسطے آج اس گزرتے ہوئے سال کے موقع پر یہ نیت کریں کہ آج سے میں نے اپنی تنہائی کے تمام گناہوں سے توبہ کی، چاہے اس کا تعلق فلموں کو دیکھنے سے ہو یا اس کا تعلق تصویروں کو دیکھنے سے ہو، چاہے اس کا تعلق میوزک سننے سے ہو یا اس کا تعلق غلط لڑکے یا لڑکیوں سے تعلق قائم کرنے سے ہو. میں آج تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اس کا عزم مصمم کریں. گناہ ہو جاتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاص بندے وہ ہیں، ان کی اوپر سے خاص خاص صفتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. ان میں ایک صفت آگے چل کے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں کہ اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں، گناہوں کا کام کر لیتے ہیں تو ذکر اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں. اور ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر اوندھے منہ اڑے نہیں رہتے، اسی گندگی میں اپنے آپ کو ڈالے نہیں رکھتے اور اپنے وجود کو ان گناہوں کی گندگی سے لت پت اور گندا نہیں رکھتے. وہ بہت جلدی توبہ کے پانی کے ذریعے سے غسل کر لیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہا کر جہنم کی اس آگ کو، ان انگاروں کو بجھا دیتے ہیں جسے ان کی تنہائیوں کے گناہوں نے جلایا ہوا ہوتا ہے. اور جس رب کو انہوں نے تنہائیوں میں ناراض کیا ہوا ہوتا ہے اسی رب کو وہ تنہائیوں میں آنسو بہا کر راضی کر لیا کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے ان گناہوں کے اوپر اڑے نہیں رہتے ہیں. میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور مائیں اور بہنیں، گزشتہ سال میں احتساب کے قابل ایک اور چیز ہے. وہ چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سماج کے درمیان رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، خود ہمارے گھر کے لوگ ہیں. تو یہ گزرا ہوا سال ہم سب کو اس لحاظ سے بھی آتما منتھن کی دعوت دیتا ہے کہ اس گزرے ہوئے سال میں لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے رہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کس قدر ادا کیے. میری اولاد کا مجھ پر حق ہے تو گزرے ہوئے سال میں میری اولاد کے حقوق میں نے ادا کیے یا نہیں کیے. اگر میرے والدین زندہ ہیں ان کے مجھ پر ادھیکار ہے، میں نے کس حد تک ان کی خدمت کر کے جنت کمائی، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر میں نے کس حد تک کی ہے. اگر میں کسی کا شوہر ہوں تو میں نے اپنی بیوی کے حقوق کو کس حد تک ادا کیا. اگر میں کسی شوہر کی بیوی ہوں تو میں نے اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں کس حد تک سنجیدگی کا ثبوت دیا. کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ میرے پڑوسی مجھ سے ناراض ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ایسے جملے کہہ دیے، ایسے سینٹنسز کہہ دیے جس سے ان کے دلوں کے اوپر آرے چل گئے، اور میرے جملوں کی وجہ سے، میری غلط بات کی وجہ سے ان کے دلوں کو تکلیف پہنچی اور ان کے دلوں کو ٹھیس لگ گئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، آپ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، اور ایک روایت میں ایک اور صحابی کا نام آتا ہے، آپ نے ان سے فرمایا کہ اس بیت اللہ کو گرانے سے کوئی بڑا گناہ تمہارے ذہن میں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس بیت اللہ کو گرانے سے زیادہ بڑا گناہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینا یہ اس بیت اللہ کو گرانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو سال گزر گیا، اس سال میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی قینچی جیسی زبان سے کئی لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا ہو، ان کے دلوں کو کتر کر میں نے رکھ دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا ہے اور وہ لوگ اب تک مجھ سے ناراض چلے آتے ہیں، چلو میں آج دل بڑا کرتا ہوں، اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، کسی ہدیے کے ذریعے سے ان کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہوں۔ میرے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میری کئی مہینوں کی انبن چلی آتی ہے اور آنے جانے کے بھی تعلقات باقی نہیں رہ گئے ہیں، وہ مجھ سے نہیں ملتے، چلو میں پہل کرتا ہوں، محبت کا آغاز میں کرتا ہوں، میں اپنے دل کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں، اور میں اس وعید کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو شخص اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، بلکہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، یعنی تعلق کو ختم رکھے، تو اس کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس وعید کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں اور تعلقات کو دوبارہ استوار کرنے کا آغاز میں اپنی ذات سے کروں۔ تو سال کا اختتام ہم سب کو اس بات کی بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے سرکل کو دیکھ لیں، گھر کو دیکھ لیں، رشتہ داروں کو دیکھ لیں، دوست احباب کو دیکھ لیں، پڑوسیوں کو دیکھ لیں جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہمارے یہاں ملازم ہے یا ہم کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، کوئی ہمارا باس ہے یا کوئی بزنس پارٹنر ہے، ان کے ساتھ ہمارے ڈسپیوٹ ہے جس کی وجہ سے دلوں میں فاصلے ہیں اور دل ٹوٹ گئے ہیں، تو ان دلوں کو دوبارہ جوڑنے کی اس سال کے اختتام پر فکر کرنا اور سب کے ساتھ تعلق بنا کر پھر آئندہ سال ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، یہ بھی اس گزرتے ہوئے سال کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے اس گزرتے ہوئے سال کا پیغام یہ بھی ہے کہ پچھلے سال کو میں نے کس حد تک مفید کاموں میں استعمال کیا، اس پر میں شروع میں اشارہ بھی کر چکا ہوں کہ جو سال گزر گیا وہ ہماری زندگی میں اب کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے پچھلے سال کے کتنے ہفتے مہینے تھے جو میں نے ضائع کر دیے، دوستوں کی محفلوں میں ضائع کر دیے، موبائل پر انٹرنیٹ پر سرفنگ میں ضائع کر دیے، اور اسی طریقے سے نہ جانے کن کن موقعوں کے اوپر میرے زندگی کے یہ قیمتی ایام ضائع ہوتے رہے۔ جو ضائع ہو گئے وہ تو گزر گئے، لیکن کم از کم آنے والی زندگی ایک معنویت کے ساتھ گزرے، آنے والی زندگی ایک فلفلمنٹ کے ساتھ گزرے، آنے والے وقت کے ایک ایک سیکنڈ کو میں کور کروں، اس کا صحیح استعمال کروں، اس سے ایک بامقصد زندگی کی تعمیر کروں، اس دنیا کو بھی بہتر بناؤں اور بعد میں آنے والی زندگی کو بھی بہتر بناؤں۔ اس بات کا عزم، اس بات کا ارادہ بھی ہمیں اس گزرتے ہوئے سال کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گزرتے ہوئے سال اور آئندہ آنے والے سال میں احتساب کا جو تعلق ہے یا پلاننگ کا جو تعلق ہے وہ صرف انہی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے جو بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی، بلکہ ایک چیز اور ہے جس کے بارے میں ہمیں احتساب اور آتم منتھن کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی پروفیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کوئی آدمی بزنس میں لگا ہوا ہے، کوئی آدمی کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی شخص کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے اور کوئی کسی اور طریقے سے روزی حاصل کر رہا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی پروفیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ گزرتا ہوا سال ایک احتساب کی دعوت دیتا ہے۔ وہ دعوت یہ ہے
کہ मैं जिस फील्ड में हूं, इस एक साल में मैंने उस फील्ड में कितनी तरक्की की है, मेरा प्रोग्रेस कितना हुआ है। मेरा बिजनेस पिछले साल इतना था, तो एक साल गुजरने के बाद मेरे बिजनेस में कुछ इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है। मैं अगर काश्तकार हूं, तो पिछले साल मैंने जितनी फसल ली थी, एक साल के बाद मेरी खेती बाड़ी में कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है। इसी तरीके से मैं अगर किसी के यहाँ मुलाजिम हूँ, किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, तो इस एक साल में मेरे काम में कितना इंप्रूवमेंट आया है और मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, मैं कहाँ कमजोर पड़ रहा हूँ। बिजनेसमैन अपने आप के बारे में सोचे, काश्तकार अपने बारे में सोचे, और कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में है तो वो अपने बारे में सोचे, कोई स्टूडेंट है वो अपने बारे में सोचे कि मैं कहाँ पीछे पड़ रहा हूँ, मेरी कौन सी कोताही हो रही है, मेरे मोहरे कहाँ मात खा रहे हैं। आत्मा मंथन करें, अपने पूरे साल का एनालिसिस करें, और जो गलतियां आपसे हुई हैं उनको नोट आउट करें, और उसके बाद आइंदा साल की प्लानिंग करें कि मुझे अपने बिजनेस को एक साल में उस लेवल तक ले जाना है, और मुझे अपनी जॉब में तरक्की करते हुए, प्रमोशन पाते हुए फुला पोस्ट तक पहुंचना है। इसी तरीके से मुझे काश्तकारी करते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, वेल प्लानिंग करते हुए अपनी काश्तकारी को, अपनी खेती बाड़ी को फुला लेवल तक ले जाना है। तो ये चीजें भी एहतिसाब चाहती हैं, ये चीजें भी आत्मा मंथन चाहती हैं। मुसलमान कोई ऐसा मलंग इंसान नहीं होता जो जिंदगी को बेढंग तरीके से गुजारता रहे। नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और क्या पते की बात आपने इरशाद फरमाई, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै। अल्लाह ताला ने हर चीज के बारे में उम्दगी के साथ काम करने को लाजिम कर दिया है। फइदा कतलतुम फअहसिनुल क़ितला वइदा ज़बहतुम फअहसिनुज़ ज़िबहा। यहाँ तक कि अगर किसी को कत्ल करने की भी नौबत आ जाए तो उसको भी फिनिशिंग टच के साथ कत्ल करो, और अगर किसी जानवर को ज़बह करने की नौबत आ जाए तो उसमें भी परफेक्शन दिखाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत इतनी वाइड है, इतनी ओपन है, और इसका कॉन्ट्रास्ट इतना वसी है कि उसमें हम अपनी पूरी जिंदगी को तोल सकते हैं। इस रिवायत को कसौटी बनाकर जिंदगी के हर काम का जायजा ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि जब आप ससम फरमाते हैं कि हर चीज को अल्लाह ताला ने उम्दगी के साथ करने को लाजिम कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलर टप बिजनेस कर रहा हूं, जिसको गुजराती में कहते हैं कि बकरू बेचने लवाड़ो लाएवा, यानी मेहनत किए जा रहा हूं, अंधी मेहनत किए जा रहा हूं, और नतीजा कोई नहीं निकल रहा है, हासिल और रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, और मैं हर साल लॉस में जा रहा हूं, परेशानियां उठा रहा हूं, और कोई नया प्रयोग नहीं कर रहा हूं, और पुरानी डगर के ऊपर चल रहा हूं, और जिंदगी, मेरा बिजनेस मुझे जहां ले जा रहा है उस घड़े के अंदर में जा रहा हूं। नहीं, बिजनेस आपको गाइड ना करे, बल्कि आप बिजनेस को गाइड करके आगे ले जाएं। तो प्लानिंग ऐसी करें, पिछले साल की गलतियों पर तवज्जो डालें। अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, स्पर्धक है, वो आगे बढ़ रहा है, तो उसमें वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ गया, और मेरी वो कौन सी कमी कोताही है जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया। इन चीजों का भी एनालिसिस करें। अगर उसके अंदर आपको कोई भली बात नजर आती है, उसको अपनी जिंदगी में उतारे, महज अपना दुश्मन समझते हुए उसकी खूबियों को इग्नोर न करें, वरना ये चीज आपको आपकी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करने देगी। अगर इस सिलसिले में आपको दूसरे तजर्बाकार लोगों से के तजर्बे से फायदा उठाने की नौबत आए, तो अपनी नाक को एक तरफ रख दें, उनके पास जाएं और मशवरे करें और उनके तजर्बों से फायदा उठाएं। यूं आप इस एक साल के गुजरने के बाद अपने प्रोफेशन के बारे में भी एनालिसिस करके आइंदा जिंदगी की, आइंदा साल की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये साल के गुजरने का पैगाम है कि एक साल का गुजरना और नए साल का शुरू होना हम सबको किन चीजों की तरफ मुतवज्जे करता है। तो एक तो ये कि पिछली जिंदगी में होने वाले गुनाहों से तौबा करें, अगली जिंदगी के लिए तैयारी करें। पिछली जिंदगी में छूटी हुई नमाजों की कज़ा करें, आइंदा जिंदगी में किसी भी नमाज के न छोड़ने का पुख्ता इरादा करें। पिछली जिंदगी में तन्हाई के गुनाह जो हो गए हैं उनको छोड़ें, आइंदा तकवा तहारत की पाकीज़गी की जिंदगी गुजारने का इरादा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की जात से डरने से बेहतर कोई तकवा नहीं।
یعنی اگر آپ کو تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اگر آپ کو زیادہ نوافل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اگر آپ کو زیادہ ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، اگر آپ کو زیادہ دعاؤں کی توفیق نہیں ہوتی، اگر آپ کو زیادہ تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، یہ گنہگار آپ سے کہتا ہے کہ جس دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس دور میں کوئی آدمی اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لے جاتا ہے اور بطور خاص تنہائی کے گناہوں سے بچا لے جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس دور کا انشاءاللہ ولی ہے، اگرچہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو، کیونکہ یہ گناہ جس عمومی انداز میں پھیلا ہوا ہے اور جس طریقے سے بوڑھوں سے لے کر 12 13 سال کے بچوں تک کو اس گناہ نے اپنی جال کے اندر پھنسایا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس دور کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تنہائیوں کے گناہوں سے اس طریقے سے بچا لے جائے کہ تنہائی میں اس کا دامن پاک رہے۔ مومن وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، مومن وہ نہیں ہوتا جو سب کے سامنے اجلا بن کر پھرتا ہے اور اس کی تنہائیاں گندگیوں سے آباد اور لت پت رہتی ہیں۔ تو آئندہ سال کے لیے عزم کریں کہ تنہائیوں کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے آخری پیغام جو دیا گیا وہ یہ کہ آئندہ سال میں اپنے پروفیشن کے بارے میں انالیسس کریں کہ پچھلے سال میں نے کیا غلطیاں کی اور آئندہ سال میں کیا بہتر امپرومنٹ اپنے پروفیشن میں لا سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے پچھلے سال حقوق العباد کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں مجھ سے کیا کچھ کوتاہیاں ہوئی، آئندہ سال میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس میں اس بات کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ پچھلے سال اگر کوئی حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے گیا ہے تو مجھے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرا بازو تو مسلمان کا بازو ہے، مسلمان کا بازو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے گزران کے لیے حرام کی بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیتا۔ میں 2 گھنٹے رکشہ زیادہ چلاؤں گا، میں 2 گھنٹے اوور ٹائم زیادہ کر لوں گا، میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لوں گا، یہاں تک کہ 2 گھنٹے دکان زیادہ کھول لوں گا، میں اپنی ہڈیوں کو تھکا دوں گا، چور کر دوں گا، لیکن اپنی اولاد کے حلق کے نیچے حرام کا لقمہ نہیں اترنے دوں گا۔ سود کا ایک پیسہ نہ خود کھاؤں گا نہ اپنی اولاد کے پیٹ میں اترنے دوں گا۔ آپ خدا نہ خواستہ جن لوگوں کی زندگیوں میں روزی حرام راستوں سے آ رہی ہے وہ بھی گزرتے ہوئے سال میں اس بات کا عزم و ارادہ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے حرام کا آخری دانہ کھایا وہ میری زندگی کا آخری دانہ تھا، اس کے بعد اب ایک لقمہ بھی نہ میرے حلق کے نیچے اترے گا، نہ میری آئندہ آنے والی اولاد کے حلق کے نیچے اترے گا، نہ میری آئندہ آنے والی نسل کے حلق سے نیچے اترے گا۔ اس بات کے عزم کے ساتھ پھر سے روزی کے میدان میں آئیں۔ کورونا نے دکانوں پر شٹر ڈال دیے ہیں اور گلیوں کو سنسان کر دیا ہے، لیکن اس نے ہمارے دماغوں کے اوپر تالا نہیں ڈالا، اس نے ہمارے ہاتھوں کے اوپر زنجیر نہیں باندھی، اس نے ہمارے پیروں کو نہیں باندھا۔ خدا کی زمین ابھی بھی وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ آپ خدا کی روزی پر وعدوں پر یقین کرتے ہوئے میدان میں اتریں، محنت مشقت کریں، وہ خدا اس کی روزی کے دہانے آج بھی آپ پر کھولنے کے لیے تیار ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ بندوں کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ بندوں کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کسی کونے میں کوئی چھوٹی موٹی ہاتھڑی دکان لے کے بیٹھ جائیں گے لیکن خدا بندوں کو کھینچ کر وہاں پہنچا دے گا، یہ خدا کی شان ہے۔ اس لیے حرام کو چھوڑنے کا ایک مرتبہ پختہ ارادہ کریں، حلال کے 1000 دروازے دیکھو وہ نگاہوں کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اور ایک نئی پاکیزہ زندگی آپ سب کا انتظار کر رہی ہے جس میں حرام کا دھبا آپ کی پیشانی کے اوپر نہیں ہوگا، حرام کے کلنک کا ٹیکا آپ کی نسلوں کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ وہ اولادیں ہیں جن کی حرام لقموں کے ذریعے سے ان کے باپوں نے پرورش کی ہے اور وہ باپ قبر میں جا کر اپنے انگاروں کو بڑھانے کا سامان کر گیا ہے۔ خدا کے واسطے اس پیغام کی چوٹ اپنے دل کے اوپر محسوس کریں اور اس نیت کے ساتھ اس مجلس سے اٹھیں کہ آئندہ انشاءاللہ کوئی حرام کا لقمہ ہمارے گلے کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ تو وہ پیغام تھے جو ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ایک انالیسس اس پورے سال کا قومی زندگی کے لحاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے، کلیکٹیولی پوری قوم کو اس سال نے کیا پیغام دیا اور ہم اس میں کیا کر سکتے تھے
اور آئندہ کے لیے قومی سطح پر ہماری پلاننگ کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم آئندہ آنے والی جنریشن کو اس ملک میں ایک بہتر زندگی اور بہتر فیوچر دے سکے، یہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہے، لیکن اب وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آئندہ انشاءاللہ کبھی اس موضوع کو مستقل عنوان بنا کر اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے، اس کے اثر کو ہمارے دلوں میں باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پچھلے سالوں کی غفلت سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ ایک بہتر زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، بہتر پلاننگ کی توفیق عطا فرمائے، اور بے مقصد گزرتی ہوئی زندگی کو اللہ تعالیٰ با مقصد گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك